ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، دعا سے متعلق کچھ سوالات اور اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال، دعا کے قبولیت کے لیے اوقات کیا ہیں؟ یعنی دعا کس وقت پر قبول ہوتی ہے؟ دوسرا سوال، دعا کس جگہ پر قبول ہوتی ہے؟ تیسرا کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ چوتھا سوال، کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ پانچواں سوال، کس چیز کی دعا کرنی چاہیے؟ چھٹا سوال، دعا کی ابتدا کن الفاظ سے کی جائے؟ ساتواں سوال، ہاتھ کیسے دعا میں اٹھائیں؟ آٹھواں سوال، کن الفاظ سے دعا کریں؟ اور نواں سوال، دل اور ظاہری شکل کیسی ہے؟ دسواں سوال، دعا کا اختتام کیسے کریں؟ 11واں کیا ہر دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے؟ 12واں سوال، دعا کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ 13واں سوال، اور دعا کے قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ 13 دعا سے متعلق سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال کا جو جواب ہے، دعا کے قبولیت کے اوقات کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ ہر وقت دعا اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن کچھ اوقات حدیث میں مذکور ہیں۔ مثال کے طور پر افطاری کے وقت، جب روزے دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے، وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اور اسی طرح اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہونے کا وقت ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وقت اللہ کے سامنے ہم دعا کریں گے توجہ کے ساتھ، وہ وقت بھی قبول ہونے ہی کا ہے۔ دوسرا جو سوال تھا، دعا کے قبول ہونے کی جگہ کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کے پاس، حتیم، مقام ابراہیم، عرفہ کا میدان، مزدلفہ، مینا، اس طرح یہ مقدس مقامات ہیں۔ اور اس کے علاوہ جہاں مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہو، بڑی سی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوں، ایسے جگہوں پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرا جو سوال ہے، کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اور عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ جو بھی آدمی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ چوتھا سوال تھا، کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جو بے نمازی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح سود خور کی دعا، یعنی جس کا کھانا پینا کپڑا حرام ہو، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پانچواں سوال تھا، کس چیز کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قطع رحمی کی، گناہ کی، دوسروں کو نقصان کرنے کی، اور اللہ کے قانون کے خلاف۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کے فیصلوں کے خلاف جا رہی ہو۔ چھٹی چیز سوال،
دعا کی ابتدا کن الفاظ سے کی جائے؟ سب سے پہلے دعا اللہ کی حمد و ثنا سے، اللہ کی تعریف، خوب تعریف کریں، اللہ کی پاکی بڑائی بیان کریں۔ اس کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجیں، اور پھر اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اور ساتواں جو سوال، ہاتھ کیسے اور کہاں تک اٹھائیں؟ ہاتھ جو ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کی ترتیب بھی بتائے ہیں کہ دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھانا ہے، اور تھوڑا سا بیچ میں جو ہے گیپ ہونا ہے، تھوڑا سا اس طرح۔ اور حدیث میں کندھوں کے برابر، اس کے برابر جو اٹھانے کا حکم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ لیکن اور ایک روایت ہے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح آسمان کی طرف گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے کا بھی تذکرہ حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کیونکہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے، آدمی کے اندر جیسی کیفیت طاری ہوگی اس حساب سے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کے دربار میں پورے جوش کے ساتھ، امید کے ساتھ ہمیں گڑ گڑا کر جو ہے مانگی جانے والی دعا ہے۔ یہ کیفیت کے ساتھ جو ہے مانگیں گے، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا قبول ہوگی۔ اور اس کے علاوہ کن الفاظ سے دعا کریں؟ جیسا شروع میں کہ جتنا ہو سکے معصور الفاظ سے دعا کریں، جامع الفاظ سے دعا کریں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائے ہیں کہ جامع الفاظ سے اگر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے شایع نشان ہوگا، ہماری چھوٹی موٹی ساری ضرورتیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ ایک ایک چیز کو تذکرہ بھی کرنا ہے، لیکن جامع الفاظ میں کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصور الفاظ میں کرنے کو پسند فرمائے ہیں۔ اور 9واں سوال ہے، قلب کی اور ظاہری شکل کیسی ہو؟ دل جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا کر دعا کریں، ایکٹنگ کریں، اللہ کے سامنے رونے کی شکل بنائیں، اور اپنی ظاہری شکل کو ایک بھکاری، ایک بھیک مانگنے والا جب کسی کے دروازے پر پہنچ کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اسی طرح اللہ کے دربار میں پہنچ کر گڑ گڑا کر جو ہے چہرے کو رونے کی شکل بنا کر جو ہے دعا کریں۔ اور 10واں سوال ہے، دعا کا اختتام کیسے ہو؟ جب دعا مکمل ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو چہرے کے اوپر پھیر لے۔ یہ بھی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے آداب میں سے سکھاتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو چہرے پر دعا کے ختم پر پھیر لیا جائے۔ 11واں جو سوال تھا، کیا ہر دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے؟ دعائیں کھانے پینے کے، گھر سے نکلنے کے، سونے کے، مسجد میں داخل ہونے کے بہت ساری دعائیں ہیں۔ جو دعائیں اس طرح معمولات کے طور پر پڑھی جاتی ہیں اس میں ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ جس اذان کی دعا ہے اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ مسجد میں داخل ہونا، کھانے کی، پینے کی، بیت الخلاء کی جو بھی دعائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں جو ہے ہاتھ اٹھایا جائے۔ اور اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے بہت سارے شرائط ہیں۔ سب سے پہلے اس کا کھانا پینا کپڑا سب حلال ہو، قطع رحمی کی وہ دعا نہ کریں، اور اللہ کے قانون کے خلاف دعا نہ کریں۔ اور آخر میں جو 13واں جو سوال تھا، قبولیت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو آدمی مومن دعا کیا ہے وہ چیز کو اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں، یا اس کے بدل کوئی دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی
اس کو ایک مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اس کی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اور کبھی اس کے علاوہ جو چوتھی چیز ہے کہ دعا دنیا میں تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی شکل میں عطا فرماتے ہیں. تو آخرت میں ان نیکیوں کو دیکھ کر وہ بندہ تمنا کرتا ہے کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے اس کے بدلے میں اجر و عظیم اجر و ثواب جو ہے یہاں پر مل رہا ہے، اس کی تمنا خواہش کرے گا. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں خود عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.